یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہم میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہیں حلال و حرام کی تمیز ہو، صحیح معنوں میں ہمیں پتہ ہو کہ کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے اور کیا چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ صرف شراب ہی حرام نہیں ہے، اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دے کر 1 روپیہ بھی لیا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اگر آپ نے کسی کو سود پر پیسہ دیا ہے سود بھی حرام ہے۔ اگر آپ نے سٹے بازی سے، جوئے سے یا کرکٹ وغیرہ میں پیسہ لگا کر یا IPL میں سٹا لگا کر پیسہ کمایا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس جو آمدنی آئی ہے، جو پیسہ آپ کے پاس آیا ہے، وہ کسی انسان کو تکلیف دے کر، کسی انسان کو دھوکہ دے کر، کسی انسان کو پریشان کر کر اس طرح سے حاصل کیا ہے، یعنی کسی انسان کو غلط چیز آپ نے خریدوا دی، کوئی ایسی چیز تھی جو چیز صحیح نہیں تھی لیکن آپ نے کمیشن کے چکر میں اس کو غلط چیز دلوا دی، تو یہ چیز بھی آپ کے لیے حرام ہو گیا، وہ پیسہ بھی آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ اگر آپ نے کوئی چیز، کوئی بھی سودا، کوئی بھی کاروبار میں کوئی سامان جھوٹ بول کر بیچا ہے اگر، تو پھر وہ پیسہ بھی آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی کاروبار میں تھوڑا بہت تو جھوٹ بولنا پڑے گا ورنہ کاروبار نہیں ہوتا ہے۔ ایسا کہنے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف صاف دکھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، جس کو آج ہم بزنس بولتے ہیں۔ اسلام بزنس کو پروموٹ کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے، اور تجارت اتنی بہترین طریقے سے کر کے دکھا دی کہ بنا جھوٹ بولے، بنا کسی کا دھوکہ دیے، بنا کسی کے ساتھ چال سازی کیے آپ تجارت کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس وقت کی سب سے بڑی تاجر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، عورتوں میں بہت بڑی تاجر ہوا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پتہ کیا کہ سب سے ایماندار تاجر کون ہے تو آپ کو سب سے پہلے نام پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے اپنا مال، اپنا سامان تجارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کہ آپ ہماری طرف سے تجارت کریں، آپ ہمارا مال لے کر ملک شام جائیں اور اس میں جو بھی منافع ہوگا جتنا میں اور لوگوں کو دیکھتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے اتنا ہی چاہیے۔ اس کے باوجود انہوں نے ان لوگوں سے کئی گنا زیادہ منافع حضرت خدیجہ کو لا کر دیا تھا۔ تو اس بات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان ایمانداری سے تجارت کرنا چاہے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق بھی تجارت کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر ہوا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کا قافلہ آتا تھا نا، ان کا مال مدینہ منورہ میں آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔